نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں حدیث آپ کے سامنے لا رہی ہوں وہ تربیت نفس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، تو ہی بہتر تزکیہ فرما سکتا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے اور تو اس کا مددگار ہے۔ تربیت، پرورش، تعلیم و تہذیب، تعلیم اور اخلاق۔ نفس عربی زبان میں متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دل، روح، فراخی اور جان کے لیے آتا ہے، مگر آج کی مجلس میں جو موضوع سخن ہے وہ ہے تربیت نفس۔ اس سے مراد دل ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ نفس کو 3 اہم قسموں میں تقسیم کیا گیا قرآن پاک کے اندر۔ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ برائیوں کی طرف مائل کرنے والا نفس ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہی ہے، سوائے اس نفس کے جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے۔ نفس لوامہ گناہ سرزد ہونے کے بعد اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنے والا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو برائی پر ملامت کرے کہ موت کے بعد زندہ کیا جانا ایک امر واقعہ ہے۔ نفس لوامہ کو انسان کی تربیت میں بڑا دخل ہے، یہی اسے غلطیوں پر نادم اور شرمسار ہونا سکھاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بناتا ہے اور بالآخر یہ کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں اردو میں ضمیر کہتے ہیں۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ نفس مطمئنہ، حکم الہی پر چلنے والا نفس جو بری باتوں سے پاک صاف رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر قانع اور پرسکون رہے، یعنی قرآن کا پسندیدہ اور مطلوب نفس ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ فجر آیت نمبر 28-33۔ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کسی چمن کی ٹھیک ٹھیک آبپاری اور نگرانی کی جاتی ہے تو وہ خوب پھلتا پھولتا اور سرسبز اور شاداب ہو جاتا ہے، اس طرح نفس بھی محنت اور ریاضت اور احتساب اور نگہداشت سے تندرست اور توانا رہتا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ محنت شاقہ اور مسلسل تربیت سے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وعدہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ان کی ہم اپنی راہوں تک ضرور بالضرور رہنمائی کریں گے۔ یہ سورہ عنکبوت آیت 69۔ اسلام اور اس کی پاکیزہ تعلیمات اصلاح نفس کا بہترین حل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور یقین اور ہمیشہ اس سے خوف و خشیت اور روز جزا اس کے حضور جواب دہی کا ڈر تربیت نفس کا بہترین سر و سامان ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک آیت نمبر 12۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی عبادات پر غور کیجئے تو ان کی ادائیگی سے نفس سے انسانی کس طرح سدھرتا اور نکھرتا ہے۔ خشوع خضوع سے ادائیگی نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے نجات کا سامان بنتی ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
بلا شبہ نماز لوگوں کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تقوی اور طہارت روزہ کے ثمرات ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نفس امارہ سے نکل کر نفس مطمئنہ میں داخل ہو جاؤ۔ زکوٰۃ سے نفس حرص اور بخل سے پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ آیت نمبر 1 تا 3۔ آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیں کہ اس سے آپ ان کو حرص بخل سے پاک اور صاف فرمائیں اور وہ زندگی کی پاکیزہ شاہراہ پر چل پڑیں۔ حج بھی توشہ پرہیزگاری کا سر و سامان مہیا کرتا ہے۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اس طرح نہ نکلو کہ راستہ میں بھیک مانگتے جاؤ، اور یاد رکھو کہ سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ پھر تربیت نفس کے لیے انسان کو صبح و شام بہت سے مواقع پیش آتے ہیں۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، بیماروں کی تیمارداری، پڑوسیوں کی خدمت، ناداروں کی مدد، بیواؤں اور یتیموں کی سرپرستی، خدمت خلق، اور ایسے ہی بے شمار نیکی کے کام ہیں جو تربیت نفس کے لیے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ جہاں نفس بے لگام ہوتا ہے، اسلام اس کا فوری حل تجویز کرتا ہے۔ اگر غصہ آ جائے اور مشتعل ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے، تو جس کو غصہ آ جائے اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آ جائے وہ اگر کھڑا ہے تو چاہے کہ بیٹھ جائے، اگر اس سے بھی کم نہ ہو تو چاہے کہ وہ لیٹ جائے۔ پھر تربیت نفس کے لیے لوگوں کی ہم نشینی کو تجویز کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھے ہم نشین کی مثال مشک بیچنے والے اور لوہار کی بھٹی کی مشک بیچنے والے سے تم کو کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، اس کو خرید گے یا اس کی خوشبو پاؤ گے، لیکن لوہار کی بھٹی تمہارا کپڑا جلائے گی یا تمہارے دماغ میں اس کی ناگوار بو پہنچے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نفس کی اصلاح سے پورے جسم کی اصلاح ہے اور نفس کے بگاڑ سے پورے جسم کا بگاڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔ رب کریم، ہم تیرے عاجز ناتواں بندے ہیں اور صرف تیری حضور تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں اپنے نفس کی تربیت عطا فرما اور ہمیں تو اپنا نیک لوگوں میں شامل فرما، آمین آمین۔ دعا اور التجا۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، آپ ہم کو ایک پل کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا اور ہمارے سب احوال کی اصلاح فرمائیے۔ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اور دیکھیں، برے نفس سے زیادہ کوئی موذی اور تکلیف دہ چیز دنیا میں نہیں ہے، اسے زیر کرنا ہی جوان مردی اور بہادری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسے خود بھی سنیں اور آگے شیئر کریں۔ آمین۔